السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حقوق العباد میں اولاد کے حقوق کے بارے میں وہ کچھ ذکر کریں گے۔ اولاد کے حقوق میں کچھ واجب ہیں اور کچھ سنت ہیں۔ تو ہم بالکل شروع سے وہ کرتے ہیں کہ جب اولاد وہ پیدا ہوتی ہے تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کو نہلا دھلا کر کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے۔ اگر کسی وجہ سے باپ نہ ہو تو کسی کوئی ایسی بزرگ شخصیت سے وہ اذان اور اقامت کہلوائی جائے۔ اب تحنیک کا کیا مطلب ہے؟ تحنیک یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور ہم اپنی وہ عام زبان میں اس کو کہیں گے گھٹی۔ تو تحنیک کا مطلب ہے کہ کھجور چبا کر اس کا کچھ حصہ وہ بچے کے تالو پر لگا دیا جائے تاکہ وہ اس کی حلق سے آسانی سے اتر جائے۔ اگر کھجور موجود نہیں ہے تو کوئی بھی میٹھی شہد، مصری شہد یا پھر شیرہ اس کے تالو سے لگا دیا جائے۔ یہ یہ سنت پر عمل ہو جائے تاکہ، اور یہ کام کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بچے لائے جاتے تھے اور آپ تحنیک فرماتے اور ان کے حق میں خیر و برکت کی دعا کرتے تھے۔ تحنیک کے بعد وہ اولاد کا اچھا سا نام تجویز کرنا۔ اولاد کا والدین پر یہ حق ہے کہ 7ویں دن اس کا اچھا اور عمدہ نام تجویز کرے، جو یا تو پیغمبروں کے نام پر ہو یا اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے عبد لگا کر نام بنایا گیا ہو، جیسے عبداللہ یا عبد الرحمن یا عبد المنان وغیرہ۔ اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز تمہیں اپنے ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے بہتر نام رکھا کرو۔ اور اگر کبھی لا علمی میں غلط نام رکھ دیا ہو تو اس کو بدل کر اچھا نام رکھ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلط نام کو بدل دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی کا نام عاصیہ تھا تو آپ نے بدل کر جمیلہ رکھ دیا۔ اب یہاں پر بالخصوص ایک اور بات پائی جاتی ہے کہ لڑکی کے پیدا ہونے پر غم نہ کرے۔ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ جب اس کے ہاں لڑکی پیدا ہو یا لڑکا ہو وہ یکساں طور پر کیا کرے؟ خوشی منائے، اور عقیقے کے موقع پر اپنے عزیز و اقارب کو بھی اس خوشی میں شریک کرے۔ بعض کم ظرف انسان ایسے ہوتے ہیں کہ لڑکی کی پیدائش پر خوشی منانا تو دور، اس کو وہ بیوی کو الٹا برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اولاد کا معاملہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور اس میں نہ کسی کے ارادے کو دخل ہے اور نہ کسی خواہش کی کیا ہے؟ آرزو۔ یہ بھی صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کس حق میں لڑکی بہتر ہے اور کس حق میں لڑکا بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد حق نمبر 4 وہ ہوتا ہے کہ ماں کا دودھ بچوں کے لیے کیا ہے؟ قیمتی تحفہ ہے۔ اب بچے پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اس کا رزق کیا کر دیتا ہے؟ ماں کی چھاتیوں میں دودھ کی صورت میں پیدا کرتا ہے، اور بچے کا یہ وہ پہلا قدرتی حق ہے جو آج کی مغربی تہذیب یافتہ بے پردہ اور ماڈرن عورتیں غصب کرتی ہیں۔ کس پر؟ اپنی اولاد پر، اور اس کے بدلے بچے کو ڈبے والا یا خشک یا بلا ضرورت پلایا جاتا ہے، جو بچے کی تربیت میں یہ پہلی بنیادی غلطی ہے۔ بچے کو جب پاک دودھ، ماں کی شفقت، پاک ماحول اور اسلامی طرز زندگی نہیں ملے گی تو جیسا ماحول ہوگا ویسے ہی بچہ ڈھلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اور مسلم خاتون کو دودھ کے پہلے گھونٹ کے بدلے جو وہ اپنے بچے کو پلاتی ہیں ایک جان کو زندگی بخشنے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور بچے کو دودھ پلانے سے ماں کی صحت بھی کیا ہوتی ہے؟ بہتر ہوتی ہے۔ حق نمبر 5 کیا کہ اولاد جب بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے کلمہ سکھائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بچے کی اچھی تربیت کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے تاکہ بچہ بڑا ہو کر معاشرے کا مفید شہری اور ایک اچھا مسلمان بنے۔ والدین کو چاہیے کہ بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے کلمہ طیبہ سکھائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہاری اولاد بولنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھا دو، پھر پرواہ مت کرو کہ کب مرے، اور جب دودھ کے دانت گر جائیں تو نماز کا حکم دو۔
اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے کو ابتدا میں جب وہ بولنا سیکھنے لگے لا الہ الا اللہ یاد کراؤ، اور جب مرنے کا وقت آئے جب بھی لا الہ الا اللہ تلقین کرو۔ جس شخص کا اول کلمہ اور آخر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ 1000 برس بھی زندہ رہے تو بفضل باری تعالی کسی گناہ کا اس سے مطالبہ نہ ہوگا، یعنی توبہ قبول ہوگی۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی بات ہے۔ تو حق نمبر 6، اولاد کے درمیان محبت میں برابری کرنا، اور یہاں پر بالخصوص جو ہے وہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، برتتے ہیں۔ ماں باپ کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اگر وہ اپنے بچوں کے درمیان جو ہے پیار و محبت میں مساوات سے کام نہیں لیں گے، تو جس بچے نے یہ محسوس کر لیا کہ اس پر کم توجہ دی جا رہی ہے، اس کے بجائے اس کے دوسرے بہن بھائی پر زیادہ پیار کیا جا رہا ہے، تو اس کے دل میں کیا ہوگا، حسد کا مادہ پیدا ہو، اور یہ جو ہے پیدا ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے، اور حسد ایک ایسی آگ ہے کہ جس میں صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ تو قرآن حکیم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سب کے سامنے ہے کہ ان کے بھائیوں نے محض حسد کی وجہ سے ہی کنویں میں پھینک دیا تھا، اور حدیث مبارکہ میں بھی بچوں کے درمیان برابری کا سلوک کرنے کی تاکید آئی ہے۔ اس کے بارے میں مزید احادیث نقل کی جاتی ہیں کہ اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان کیا کرو، انصاف کرو، اور یہ برابری قائم رکھنا تربیت کا کیا ہے، ایک اصول ہے۔ اس سے گھر کا ماحول یکساں طور پر پرسکون ثابت ہو سکتا ہے۔ جب کسی ایک بچے پر حد سے زیادہ توجہ سے خود وہ بچہ احساس برتری اور باقی بچہ احساس کمتری میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اس لیے برابری کا بہت اہتمام ہونا چاہیے، اور طبیعت کا ایک بچے کی طرف زیادہ مائل ہونا نقصان دہ نہیں ہے، عمل سے ظاہر نہ کرے۔ تو حق نمبر 7 کیا ہو گیا، اولاد کے دین کی فکر کرنا، اور یہ عام طور پر عموماً جو ہے ہم لوگ کوتاہی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بڑی ہوگی تو خود سدھر جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ہر بچہ فطرت سے اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو والدین اور دوسرے رشتہ داروں کو جو تربیت کے مکلف ہیں، شرعی اور بدنی آداب سکھانے پر زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو اپنی ساری اولاد اور بیٹوں کو جمع کیا۔ کوئی شخص اپنی اولاد کو اس فکر کے لیے جمع کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا، کس طرح کماؤ گے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو جمع کر رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ ان کو اگر فکر ہے تو عبادت کی، بس اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال کے بارے میں اس فکر کو پیدا کرنے کی کیا ہے، سخت ضرورت ہے۔ اب ایک اور بات اس میں کہ بچوں کو صبح اٹھنے کی دعا پر مطلب یہ جو ہے یہ سارے کیا ہیں، دین کے کام ہیں، مطلب ہم بچہ چھوٹا ہی ہے تو اس کی آہستہ آہستہ تربیت کرنا شروع کریں گے تو وہ بڑے ہو کے انشاءاللہ تعالیٰ وہی کام کرے گا اور آپ کی آخرت کی میں جو ہے وہ نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو بچے کو صبح اٹھنے کی دعا پڑھنے کے بعد مندرجہ ذیل 4 جو ہیں کام کروائے جائیں۔ نمبر 1 وضو، نمبر 2 نماز، نمبر 3 ناشتہ، اور نمبر 4 والدین کو سلام کرنا۔ اب اس کی کیا ترتیب ہوگی، وضو، سردیوں میں بچوں کو وضو کرنے کے لیے گرم پانی مہیا کیا جائے تاکہ ٹھنڈے پانی کے خوف سے کہیں وہ نماز نہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 کیا ہے، نماز بہتر ہے کہ نماز مسجد میں باجماعت ادا کی جائے، یا اگر کسی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو تو پھر والدین اور بھائیوں کے ساتھ گھر میں جماعت ادا کی جائے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو والد بچے کی نگرانی کرے اور اسے نماز کے متعلق سوال کرے، کپڑے تبدیل کرنے یا کتابوں کو ترتیب دینے کا بہانہ بنا کر فجر کی نماز جو ہے طلوع آفتاب کے بعد پڑھنے کی اجازت نہ دی جائے، کیونکہ کتابیں اسے رات کو سونے سے قبل مرتب کرنی چاہیے تھی۔ نمبر 3 کیا ہم نے پڑھا، ناشتہ۔ تو جب بچے کو ناشتہ کھانے کے لیے دیا جائے وہ ہلکا اور غذا کی مختلف انواع پر مشتمل ہو تاکہ بچہ اسے رغبت سے کھائے اور اپنے کام سر انجام دینے میں کیا کرے، قوت حاصل کرے۔ تو اسکول سے آنے کے بعد بچے کا ایسا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ بچہ آرام بھی کیے، اسکول کا کام بھی ہو جائے، نمازیں بھی ہو جائیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو جائے اور کھیل بھی ہو جائے، اور اگر لڑکی ہو تو گھر کے کام کاج بھی اس سے کروائیں، بلکہ اپنے تمام کام جو ہے بچوں سے کروائیں تاکہ ہر کام ان کو آئے اور کام کا مزاج بنے۔ بالخصوص آج کل کی بچیوں کو کام کی کیا ہونی چاہیے، عادت
بنانی چاہیے تاکہ آگے جا کے سسرال میں کیا رہیں، خوش رہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، اولاد کو نماز کی پابندی کی تاکید کرنا۔ اسلام کا دوسرا اہم رکن کیا ہے، نماز ہے۔ اس لیے کیا کیا ہے، نماز پر جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے کہ بچے کے دل میں اللہ کے ذکر کی اہمیت بٹھائیں۔ بچوں کو ذکر اللہ اور دعاؤں کا اہتمام کرنے کی تعلیم دینی چاہیے اور ان کے ذہن میں یہ بٹھانا چاہیے کہ ہمارے مسائل کا حل اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور اگر کوئی چیز بچہ مانگے بھی تو کہے کہ اللہ سے مانگو۔ اگر اولاد کو یہ دولت مل گئی تو وہ کبھی پریشان نہیں ہوگی اور آپ کو دعاؤں میں یاد رکھے گی۔ اور نمبر 2، بچے کو جنت کی ترغیب دیجیے اور جہنم سے ڈرائیے۔ والدین کا فرض ہے کہ بچے کو کیا کرے، جنت کی ترغیب دے، ان کے سامنے جنت کی اور اس کی نعمتوں کا ذکر کرے اور جنت سے حاصل کرنے والی رغبت دلائے، اور اسے ایسے اعمال کی تلقین کرے جو انسان کو جنت کے قریب کرتے ہیں، اور بچوں کو بتائیں کہ جنت اہل تقوی کا گھر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان، عقیدے اور بعض غیبی امور جیسے قیامت، دجال، قیامت کے دن مومنین کے لیے اللہ کا دیدار وغیرہ کے بارے میں کیا کریں، بچوں سے اس کا ذکر کریں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ ہم بچوں کے ہاتھ میں کیا کر دیتے ہیں، فون تھما دیتے ہیں، چلو جان چھوٹ گئی۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ بچے آپ کے ہی خراب ہوں گے، اور بڑے ہو کے کیا ہوگا کہ بچے کس کو پھر کوستے ہیں، والدین کو۔ تو اس کے سامنے جو ہے پھر کیا کریں، جہنم سے بچوں کو ڈرائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو مختلف قسم کے عذاب تیار کیے ہیں انہیں بیان کیجیے۔ اس کے دل میں کیا ہوگا، جہنم کا خوف بیٹھ جائے گا، اور ایسے کاموں سے بچنے کی تاکید کیجیے جو جہنم میں داخل ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ پھر بالخصوص بچوں کو صبح شام کی دعائیں یاد کروائیں، اور چھوٹے بچوں کو شروع ہی سے صبح شام کی 90 دعائیں یاد کروائیں، اور دعاؤں کو یاد کرنے کے لیے خود بھی ماں باپ بچوں کے ساتھ مشق کریں، اور وقفے سے اسے کہلوائیں۔ شروع میں ہر موقع کی دعا جو ہے وہ زور سے پڑھیں تاکہ بچوں کو سن کر یاد ہو جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ حقوق جو ہے وہ سمجھ آئے ہوں گے کہ اور والدین پر کیا حقوق ہیں اولاد کے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم مزید جو ہے وہ اس کا اور تذکرہ کریں گے احادیث اور قرآن کی روشنی میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔